السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا اردو ورچوئل لیسن ہماری کتاب میں نظم ایک پہاڑ اور گلہری ہے جس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پیاری نظم ہے جس میں ایک پہاڑ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے گلہری کو بہت چھوٹا اور ادنا سمجھتا ہے۔ پہاڑ حد درجہ مغرور تھا، اپنی بلندی پر کہہ رہا تھا، میری آن بان کے سامنے زمین پست ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور رہ گئے غریب جانور، بھلا وہ پہاڑ کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ گلہری مغرور پہاڑ کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ خیر، پہاڑ نے اپنے غرور کا مظاہرہ کر دیا۔ گلہری کو اس کی باتیں قطعی پسند نہیں آئیں، اس لیے پہاڑ اور گلہری دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی اونچا یا بڑا ہے تو کیا، اور کوئی چھوٹا ہے تو کیا، سب اسی کے مالک کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کو اپنی اونچائی بڑائی پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ پہاڑ ہے تو اونچا، بھاری بھرکم، مضبوط، لیکن بہت مغرور ہے، اور غرور کرنا اچھا نہیں، اللہ پاک بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ننھی گلہری نے پہاڑ کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز، وہ بڑی ہو یا چھوٹی، فضول اور نکمی نہیں ہے۔ کوئی بھی برا نہیں ہے۔ اگر میں بڑی نہیں ہوں تو تیری طرح مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ذرا تو یہ تو بتا دے، کیا تو میری طرح چھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر گلہری زور سے ہنسی، پھر کہا، اے مغرور پہاڑ، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کوئی بڑا ہے اور کوئی چھوٹا۔ جس نے تجھے بڑا بنایا اسی نے مجھے درختوں پر چڑھنا سکھایا ہے۔ اے مغرور پہاڑ، ذرا آگے ایک قدم بڑھا کر تو دکھا، تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو جہاں ہے وہیں رہے گا، ساقط۔ قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہے تجھ میں۔ اگر تو بڑا ہے تو ذرا چھالیاں توڑ کر دکھا۔ دیکھو میں اپنے دانتوں سے کس طرح چھالیاں توڑ رہی ہوں۔ گلہری اپنی دانتوں سے چھالیاں توڑ کر پہاڑ کو دکھا رہی تھی، اور پہاڑ جو اب تک اس چھوٹی سی گلہری سے سچائی کو سمجھ چکا تھا، وہ حیرت میں ڈوبا گلہری کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ علامہ اقبال کی بہت ہی پیاری نظم ہے جس کے معنی اور مطلب میں نے آپ پہ واضح کیے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ نظم ایک پہاڑ اور گلہری ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بچوں کو غرور اور تکبر سے بچنے کا سبق دیا ہے، اور شاعر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز، خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، بیکار اور بے فائدہ نہیں ہوتی، اور اس کے تخلیق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کے معنی اور مطلب واضح ہو گئے ہوں گے، اور آپ اس نظم سے لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے۔